اس وقت جو 5,000 کی خوشی تھی نا، وہ آج 50 لاکھ روپے کی بھی نہیں تھی۔ وہ دن بڑا مشکل تھا کہ پریکٹیکل لائف میں وہ پہلی سب سے بڑی مشکل تھی کہ اتنی اچھی اور اتنی بہترین ادارے میں آپ کی جاب ہو جائے اور کچھ ہی مہینوں بعد آپ کو میڈیکل پہ وہاں پہ ٹرمینیٹ کا خدشہ ہو تو آپ کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی دن نہیں دیکھا، سردی گرمی نہیں دیکھی، محنت کی۔ السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید، اور آج ہم آپ کو ملوائیں گے شہراز حسین شیرازی صاحب سے، جنہوں نے 5,000 سے اپنا سفر شروع کیا اور آج وہ ٹیکسلا میں ایک سوسائٹی کے مالک ہیں۔ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں تک پہنچنے میں ان کا سفر کس طرح گزرا اور اب ان کی لائف کس طرح گزر رہی ہے، آئیے اس سٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جی شکریہ۔ سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی سوسائٹی کے مالک ہیں، کیسا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم تو یہاں پہ خادم ہیں، اور یہ ہے کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی بے پناہ نعمتوں سے مجھے نوازا ہے۔ بالکل سر، ماشاء اللہ۔ اچھا، جس طرح میں نے اپنے آڈینس کو بتایا، اپنے بارے میں بتائیں کہ کس طرح یہ سفر شروع ہوا، کیا زندگی میں کیا کیا دیکھا ہے؟ آمنہ، میں نے اپنا ایجوکیشن کے بعد جو ہے نا ڈیفنس کے ایک ادارے میں جاب کی ہے، اور اس میں کانٹریکٹ کی بیسس پہ اس وقت ہمیں ہائر کیا گیا تھا، اور ہم نے کوئی 4-5 میرے دوست تھے، ہم سب نے مل کے وہاں پہ اپلائی کیا تھا، اور صرف میں سلیکٹ ہوا تھا۔ اور وہاں پہ شروع میں، یعنی آج سے میں آپ کو کوئی تقریباً 19 سال پہلے کی یہ سٹوری بتا رہا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ شروع میں 5,000 روپے سیلری تھی، اور وہاں پہ وہ بھی بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی، جو ان کی ویکنسیز وغیرہ آئی تھی، تو اس میں بہت کم لوگوں کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا، تو اس میں ایک الحمدللہ میں بھی تھا۔ اور وہاں سے یہ سفر زندگی کا، پریکٹیکل لائف کا، اسکول کالج کے بعد سٹارٹ ہوا۔ اچھا، مطلب کہ آپ نے 5,000 پہ پہلی جو ہے وہ جاب کی تھی، تو ذرا بتائیں کہ 5,000 جب فرسٹ ٹائم ملا تھا تو کیسا فیل ہوا؟ دیکھیں، اس وقت جو 5,000 کی خوشی تھی نا، وہ آج 50 لاکھ روپے کی بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل انیشیل زندگی کے دن تھے۔ آپ ایجوکیشن کے بعد پہلی جاب آپ کی ہو، آپ پہلی جاب میں جا رہے ہوں، تو اس وقت دوسرا پیسے کی بھی بہت زیادہ وقت تھی، تو بہت خوشی تھی، بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے اس کو ہم۔ تو الحمدللہ وہاں سے پریکٹیکل لائف کا، محنت کرنے کا، اپنی زندگی میں لگن کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک وہ ہماری ابتدا ہوئی تھی زندگی میں۔ الحمدللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی ہیں۔ اچھا، آپ کی محنت کے بارے میں تو سوال کروں گی، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس 5,000 کا کیا گیا تھا؟ جو پہلا 5,000 تھا، چونکہ ہمارے اس علاقے میں ایک ہمارے پاس یتیم خانہ تھا، تو میری آپ منت سمجھ لیں یا یہی سمجھ لیں کہ میری محبت سمجھ لیں، وہاں پہ قاری صاحب تھے، ان کے ساتھ مل کے پہلے اس 5,000 روپے کا ان بچوں کے لیے کھانا بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ تو زندگی میں بہت بڑی خوشی تھی وہ میرے لیے، وہ جو پہلی سے آپ نے خود جو ہے وہ کمایا اور پھر ان بچوں پہ لگایا جن کو ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا سر، محنت کتنی کی، اور کبھی ایسا فیل ہوا کہ بس فیڈ اپ ہوئے ہیں کبھی کہ بس ختم ہو جائے سب کچھ اتنا؟ آمنہ، یہ جو زندگی ہے اس میں انسان زیادہ جو ہے میرے خیال میں اپنی کامیابیوں سے نہیں بلکہ اپنی ناکامیوں سے سیکھتا ہے، اور زندگی میں بہت ساری ناکامیاں دیکھی ہیں، بہت ساری مشکلات دیکھی ہیں، ان گنت مسائل دیکھے ہیں، اور ان مسائل کے ساتھ اس لیے لڑتے لڑتے یہاں تک پہنچا ہوں کہ مجھے اللہ پہ یقین تھا، اور مجھے یہ یقین تھا اور ہمیشہ یقین رہے گا کہ اللہ جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی بھی مشکل، کوئی بھی کسی قسم کی بھی مایوسی آپ کو کبھی بھی ہرا نہیں سکتی ہے۔ تو
ان سارے مسائل کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ان سارے چیلنجز کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جب بھی پالا پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر میدان میں ہر جگہ پہ فتح دی ہے الحمدللہ۔ آپ نے مایوسی کی بات کی، تو کوئی ایسا پوائنٹ جہاں پہ مایوسی ہوئی ہو؟ میں نے جب ڈیفینس جوائن کیا تھا تو میری جاب جب ہوئی تھی تو اس وقت ایک سٹیج پہ آ کے انہوں نے جب پرماننٹ ہم لوگ ہو رہے تھے تو انہوں نے میڈیکل کی ایک شک لگا دی تھی کہ آپ نے میڈیکل، اس وقت میڈیکل کے بغیر کسی بھی، ابھی بھی خیر نہیں لیتے ہیں تو اس وقت بھی نہیں لیتے ہیں، تو اس میں میڈیکل کے اندر میرے لیے کچھ چیزیں، میری کچھ رپورٹس غلط آ گئی تھیں، تو الحمدللہ وہ اگلے دن جب دوبارہ ڈاکٹر نے وہ ساری رپورٹیں وغیرہ لیں تو الحمدللہ وہ ساری پرفیکٹ ہو گئی تھی۔ وہ دن بڑا مشکل تھا کہ پریکٹیکل لائف میں وہ پہلی سب سے بڑی مشکل تھی کہ اتنی اچھی اور اتنی بہترین ادارے میں آپ کی جاب ہو جائے اور کچھ ہی مہینوں بعد آپ کو میڈیکل پہ وہاں پہ اگر ڈسچارج کا خدشہ ہو یا ٹرمینیٹ کا خدشہ ہو تو آپ کافی پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اگلے دن وہ میری ساری رپورٹس میرے حق میں آ گئی الحمدللہ۔ سر آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بائک تھا جو آپ شروع میں رکھتے تھے، اب تو گاڑیوں کی لائنیں ہیں، تو اس بائک کی کوئی اسٹوری یاد آج تک ہے اپنے پاس یا چلا گیا؟ نہیں، وہ میں نے بیچ دیا تھا، وہ میرے پاس واقعی CD70 بائک ہوا کرتا تھا، اور اس بائک پہ جب میں نے جاب میں نے چھوڑی تھی، اور جاب کے اندر جب میں نے 5-6 سال وہاں پہ کام کیا تو ہماری ویسے تو آفس ٹائمنگ تھی 8 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک، کوئی دن نہیں دیکھا، سردی گرمی نہیں دیکھی، محنت کی، کوشش کی، کاوش کی۔ اس بائک کو آج بھی میں بہت یاد کرتا ہوں کیونکہ اس پہ پھر میں نے بہت کام کیا ہے، فزیکلی بہت محنت کی ہے۔ وہ ڈیز یاد آتے ہیں جب بائک پہ آپ جاتے ہوتے تھے اور اب تو گاڑیاں؟ جی بالکل یاد ہیں، اور بائک والی لائف اس لیے بہت اچھی، آج بھی وہ جب بھی یاد آتی ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے، تو وہ بائک میری کامیابیوں کی منازل کا ساتھی تھا۔ اچھا سر، مجھے بتائیں کہ آپ جاب کرتے تھے اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ آپ نے جاب چھوڑی اور اب یہ سوسائٹی کے مالک بن چکے ہیں، تو اس کی کیا کہانی ہے؟ کس طرح آپ نے سوچا کہ یہ کام کیا جائے، اس بزنس میں آیا جائے؟ آمنہ، پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، اور یہ وہ انڈسٹری ہے جس کے ساتھ کم و بیش 41 انڈسٹریز اور بھی اٹیچ ہیں۔ اس کے اندر بہت زیادہ سکوپ ہے، یعنی کہ یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس آپ کا 5 مرلے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ہزاروں لاکھوں کنال تک جاتا ہے۔ اس میں اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں یہ دو ایسی ایک دوسرے سے ملکائی انڈسٹریز ہیں، ان میں پروفٹ کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ پھر زمین آپ نے را لینڈ لینی ہے، اس لینڈ کو آپ نے لے کے ڈیولپ کرنا ہے، ڈیولپ کر کے آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے، اس کے اندر سے آپ نے کوئی کنسٹرکشن کے نئے پروجیکٹ لگانے ہیں، تو اس کے اندر سکوپ بہت زیادہ ہے۔ اس میں بہت تھوڑی سی اماؤنٹ کے ساتھ آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اس لیے اس کے اندر اپرچونٹیز ہر شعبے سے نکل کے آتی ہیں۔ پہلی گاڑی آپ نے کون سی لی تھی؟ میں نے پہلی گاڑی لی تھی جی اپنی لائف کی ریکٹس، ٹویوٹا کی گاڑی تھی، اور وہ میں نے ریکٹس گاڑی لی تھی اور وہ میں نے اسی بزنس سے لی تھی۔ آج بھی آپ سائیکل سے موٹر سائیکل پہ اور موٹر سائیکل سے کار پہ اور کار سے پراڈو پہ اور پراڈو سے ہیلی کاپٹر پہ جا سکتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے بتائیں کہ اتنی محنت کی ہے تو محنت کرنے کے دوران ظاہر ہے مشکل وقت بھی آئے ہوں گے، کوئی ایسا واقعہ جو یاد رہ گیا ہو؟ دیکھیں جی، زندگی تو مشکلات میرے خیال سے انسان کو کامیابی کے لیے نا، انسان کی زندگی میں مشکلات کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ان بچوں کے لیے کوئی میسج دے دیں جو محنت سے شاید گھبراتے ہیں، ان کو کتنا ذرا مشکل پیش آتی ہے لیکن انہوں نے اگر ایک پوائنٹ پہ جانا ہے، اگر کوئی ایک ویژن رکھنا ہے کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے تو مشکلات کا ظاہر سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے کوئی میسج؟ ان لوگوں کے لیے میرا صرف ایک پیغام ہے کہ زندگی میں آپ وہ کام کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن جو اچھا لگتا ہے اس کام میں آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ایک دن اس کام میں، اس انڈسٹری میں اپنی ذات کے حوالے سے ایک بہت ہی منفرد
اور ایک بہت ہی پرومیننٹ جگہ پہ جانا ہے. ان کا ٹارگٹ جب بڑا ہوگا, ان کا اپنے کام کے ساتھ لگاؤ ہوگا, وہ محنت کریں گے, وہ مشکلات سے نہیں ڈریں گے, وہ حادثات سے نہیں ڈریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کا ہاتھ پکڑے گی اور انہیں کامیابیوں, کامرانیوں اور بہت بڑی نعمتوں سے نوازے گی. تھینک یو سو مچ شرازی صاحب کی آپ نے بات سنی. ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے آج اس مقام پر ہیں, ایک سوسائٹی کے مالک ہیں. وی ریئلی ہوپ کہ آپ کو ان کی کہانی پسند آئی ہوگی. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.